إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات. پہلی گزارش یہ ہے کہ میں مسجد میں جب داخل ہوا تو ہال کے اندر آتے ہی مجھے بہت سکون ملا. اتنی شاندار مسجد اور اس طرح کے علاقے میں. میری دعا ہے اللہ تعالی اس مسجد کے جتنے بھی منتظمین ہیں، جتنے بھی معاونین ہیں اور جتنے بھی یہاں مسجد کو آباد کرنے والے ہمارے خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، خادم صاحب ہیں اور جتنے بھی یہاں نمازی ہیں، بزرگ سے لے کر آخری بچے تک، اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مسجد کو وسیع بھی فرما دے. میں دیکھ رہا ہوں مسجد چھوٹی ہے، لوگوں کا شوق ذوق بہت زبردست ہے، اور اگر مسجد اچھی ہو، ماحول اچھا ہو تو عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھا رہے. اب مسجد میں بدبو آتی رہے، صفائی کا انتظام نہ ہو تو کیسے وہ حدیث پہ عمل ہوگا کہ انسان کا دل مسجد سے اٹکا رہے؟ کیسے اٹکا رہے گا؟ بہرحال بہت دلی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریر کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. دوسری بات یہ ہے، موضوع آپ کے سامنے میرے پیارے بھائی مولانا عبداللہ خرم حفظہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بہت وسیع موضوع ہے، بہت ہی وسیع موضوع ہے. جب میں تیاری کرنے کے لیے بیٹھا، طالب علم ہوں، تو اس کے اندر اتنے پہلو ہیں اس موضوع کے اندر کہ ایک ایک پہلو پر اگر کئی دروس آپ کی خدمت میں رکھے جائیں تو یہ موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بہت وسیع موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نعمت دی ہے نا اذان کی، بہت ہی عظیم نعمت ہے، بہت ہی زبردست نعمت ہے. یہ بنیاد ہے، یہاں سے کام چلتا ہے، باقی ساری باتیں بعد میں ہوتی ہیں. آئیے ذرا اس کا تھوڑا پس منظر دیکھتے ہیں. مکہ سے جب مدینہ کی طرف نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں جاتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی تعمیر کروائی. اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان
کسی سوسائٹی کا آغاز کرے یا اپنے گھر کو کہیں تعمیر کرنا چاہے، بنانا چاہے، تو کوشش یہی کرے کہ مسجد کے قریب ہو، اور مسجد جہاں مسجد پہلے بن جاتی ہے وہاں سوسائٹی بہت جلدی آباد ہو جاتی ہے۔ یہ آج بھی یہی طریقہ ہے۔ ایک دو واقعات میرے ذہن میں ہیں، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی کہ اس مسجد میں اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو آپ کے وزیر اور مشیر تھے، آپ کے ساتھی تھے، جانثار تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مدد کی اس معاملے میں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مشورہ ان سے کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ کسی معاملے میں بھی اگر آپ نے مشورہ کرنا ہے نا تو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ہے۔ یہاں تو ہم چھوٹوں کو اہمیت نہیں دیتے نا، غریب کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے پیچھے 10 سال نمازیں پڑھ لیں گے، امام صاحب کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی، غریب ہے بیچارہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب مسجد تو تعمیر کر لی ہے، یہاں پر لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہے، کیا طریقہ اپنایا جائے؟ مختلف رائے، لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ ایک اٹھے، انہوں نے کہا جی آپ جھنڈا لہرایا کریں، لوگ جب جھنڈا دیکھیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عبادت کا وقت ہے، اب مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اٹھے، انہوں نے کہا جی ناقوس بجایا جائے، یہ گھنٹی، نصرانی عیسائی گھنٹی بجاتے ہیں جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، آپ بھی گھنٹی بجا لیں۔ ایک اور مشورہ آیا، بوک کا استعمال کیا جائے، سینگ، وہ ہندو عبادت کے وقت وہ سینگ سے آواز لگاتے ہیں، جیسے باجا ہوتا ہے، ایک طرف سے چھوٹا ہوتا ہے دوسری طرف سے بڑا ہوتا ہے، یہ سینگ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بات بھی اچھی نہ لگی، خاموش رہے، باتیں سن لی۔ ایک انصاری صحابی سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد الربی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خواب آیا رات کو، مجھے خواب میں یہ کلمات سکھائے گئے ہیں۔ کون سے کلمات ہیں؟ اذان کے کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلمات سنے، فرمایا تمہارا خواب حق ہے، اس میں ایک ایک کلمہ حق پر مبنی ہے، فوراً جاؤ بلال کو بلا کر لاؤ، اس کی آواز تم سے زیادہ اونچی ہے، اس کو یہ کلمات سکھلاؤ، وہ اذان کہے، لوگوں کو عبادت کے لیے اکٹھا کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کی آواز اونچی ہو، خوبصورت ہو، اس کی اذان کی ڈیوٹی لگانی چاہیے۔ لیکن ہماری مسجد میں بزرگ ہوتے ہیں ہمارے، میں وہاں بزرگوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا اس معاملے میں، کیونکہ یہ ڈیوٹی جو اذان کی ہوتی ہے نا، نوجوانوں سے نہیں دی جاتی۔ نوجوان تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، کیسے آئیں گے وہ فجر کی اذان دینے کے لیے؟ یہ بزرگ، ان کا بڑا اخلاص ہے پیچھے۔ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد کے اندر اچھی آواز والا کوئی مؤذن ہو، لوگ آواز سنیں، ان کے کانوں میں رس گھلیں، ان کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے۔ اچھی آواز ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں ان کی صحت میں خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ ان سے بڑی بہاریں ہیں، اس مجلس سے بھی بزرگوں کو اٹھا دیا جائے، اللہ معاف کرے، اٹھے نا۔ اگر بزرگ اس مجلس میں نہ ہوں، یقین کریں یہ مجلس آپ کو ناقص لگے گی۔ حدیث مبارکہ ہے تمہارے بزرگوں کے ساتھ خیر و برکت ہے،
گھروں میں بزرگوں کے ساتھ برکت ہے، مساجد میں برکت ہے، کسی پروگرام میں بزرگ ہوں تو برکت ہے، خیر و برکات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمات سکھلا دیے گئے، اب وہی کلمات چلتے چلتے ہم تک پہنچے ہیں، من وعن، وہی کلمات ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو مغرب سے شروع ہوتے ہیں، مختلف ممالک سے چلتے 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 سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پھر مشرق سے شروع ہو جاتے ہیں، پھر چلتے چلتے ہم تک پہنچتے ہیں، پھر آگے مغرب کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یعنی تحقیق کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ اذان بلند نہ کی جاتی ہو، عبادت کی طرف لوگوں کو نہ بلایا جاتا ہو، 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے 24 گھنٹوں میں۔ اب یہ وہ اذان ہے کہ جو ہم بھی دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن سنتے ہیں، سننے کے بعد اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمارا ضمیر جھنجھوڑتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا منادی ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہے، ہم اپنا کام چھوڑ دیں۔ بس ہوتا کیا ہے، اگر کوئی کسی سے بحث کر رہا ہے، گالی گلوچ شروع کر دیا اس نے بات کرتے کرتے، اور ساتھ دوسرا کہے گا بھائی یار اذان ہو رہی ہے، گالی نہ نکالو۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کسی نے کوئی میوزک لگایا ہوا ہے، کسی نے LCD لگائی ہوئی ہے، وہ کہیں گے یار وہ آواز ذرا بند کر دو۔ ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، اگر ان کے سر ننگے ہیں تو سر ڈانپ لیتی ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان ختم، ہمارا ایمان بھی ختم، اپنے کام میں پھر لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اس کا جو معنی ہے نا، معنی تو یہی ہے، اذان دینا، اعلان کرنا، اطلاع دینا، لغوی معنی یہی ہے، اور اصطلاحی معنی بھی یہی ہے کہ خاص الفاظ، خاص کلمات کے ساتھ، خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہی معنی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو چھپے ہوئے جواہرات ہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، پہلا جملہ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر، مل کر بولیں ذرا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، دوسری وحی بھی جب نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ فاطر السماوات والارض، جس نے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجود کے، بغیر کسی چیز کے 7 زمین اور 7 آسمان کھڑے کر دیے۔ کتنا طاقتور ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ آج لکھا ہوتا ہے شہنشاہ خطابت، یہ نہیں لکھنا چاہیے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، ہمیں سانسیں دی، ہمیں نعمتیں دی، لیکن ہم یہ سنتے بھی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، پھر بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس دن ہمارا یہ یقین ہو جائے گا نا اللہ سب سے بڑا ہے، پھر ہمارے قدم مسجد کی طرف چل پڑیں گے۔ اب اس کے بعد ہے دوسرا جملہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بھائی جس نے جانا ہے نا وہ ابھی چلا جائے، گفتگو کے دوران پھر اٹھے نا، میری گزارش ہے۔ کام ہوتا ہے، چند لوگ بھی بیٹھے ہوں گے نا، مجھے بات کرنے میں آسان نہیں ہوگی، میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، میں بخوشی آپ کو کہہ رہا ہوں جانا ہے تو ابھی چلے جائیں۔ اور جب گفتگو کے دوران کو اٹھتے ہیں نا پھر وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہتا ہے بندہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اس کا کیا معنی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق، اس میں شرک کا رد کر دیا گیا، ہر قسم کے شرک کا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، اگر کام کرنا ہے تو روزی ملنی ہے، ویسے روزی نہیں ملنی، نماز تو پڑھی جائے گی، میرا تو اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ بھی شرک ہے کہ ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹ کر کام کی طرف لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جا ہی نہیں رہا ہمارا ذہن۔ اتنا زیادہ شرک پھیل چکا ہے، اتنا زیادہ شرک کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارا جو شہر گجرا والا ہے نا جی، اس پہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے کہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں بڑے بڑے اچھے لوگوں نے اچھی اچھی اللہ تعالیٰ کی مسارت بنا رکھی ہیں، اور ہر علاقے سے اذان کی آواز آتی ہے۔ لاہور کی طرف چلے جائیں نا آپ، یقین کریں ایسے ایسے علاقے ہیں کسی بھی اذان کی آواز نہیں آتی۔ پتہ ہی لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، کس طرف لوگ چل پڑے ہیں۔ چند دن پہلے لاہور میں ایک کام کے سلسلے میں گیا تو میں نے دیکھا مسجد لکھا ہوا ہے اوپر، میں داخل ہوا، جب داخل ہوا تو مجھے پتا چلا یہ مسجد نہیں ہے، یہ دربار ہے، دربار بنا ہوا ہے۔ شادرہ کا علاقہ تھا، شادرہ شرک کا اڈا ہے، وہ بھی بہت گاڑھ ہے شرک کا، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بڑا دکھ ہوا کہ باہر مسجد لکھا ہوا ہے تو اندر دربار بنا ہوا ہے، اور چھوٹا سا احاطہ تھا، اس سے 2 گنا کر لیں، چورس جگہ تھی ساری، درمیان میں قبر بنی ہوئی ہے، اور مجاور بیٹھے ہیں، پیر مرید بیٹھے ہیں، بڑی صاف ستھری جگہ، لائٹیں لگی ہیں، خوشبوئیں، اگربتیاں وغیرہ وغیرہ، بڑا اہتمام۔ تو قبر میں پیر صاحب لیٹے ہوئے ہیں، باہر والے اپنا کام کری جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مسجد باہر لکھا ہوا ہے تو اندر دربار ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسجد بھی ہوگی یہاں پر۔ میں نے جب تھوڑا سا غور کیا نا تو ایک کونے میں چھوٹا سا ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، چھوٹا سا ایک کمرہ، جیسے پیٹرول پمپ میں چھوٹا سا کمرہ سائڈ پہ بنایا ہوتا ہے نا، اللہ ماشاءاللہ ہی کہیں کوئی پیٹرول پمپ پہ اچھی مسجد مل جائے آپ کو، وگرنہ وہ کمرہ ایسے جیسے سکریپ کا مال رکھنے کے لیے بنایا ہوا ہے، ایسے اس طرح چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا ہے۔ بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ دنیا کس طرف چل پڑی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مؤذن ہمیں ہر اذان میں دن میں 5 مرتبہ بتاتا ہے کہ بھائی شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، فَعْلَمْ، جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دوسرا ایک سبق ہے اذان کے اندر، یہ دوسری ایک ندا ہے، یہ دوسرا ایک اعلان ہے جو مؤذن کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مشکل حل کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ آپ کی مصیبتیں، آپ کی بیماریاں دور کرنے والا نہیں ہے۔ اعلان کرتا ہے وہ۔ تیسرا اعلان کیا کرتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ تو ہمیں ترجمہ سب کو آتا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا، کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی جو تعلیمات تھی وہ اللہ کی دی ہوئی تھی، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان مکمل تب ہوگا جب آپ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں، اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ یہ اعلان کرتا ہے مؤذن، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میں اللہ کی اطاعت کی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میری اتباع کرو، میں محمد کی اتباع کرو۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو۔ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے گی، آپ کی بات مانی جائے گی، آپ کی سنت پہ عمل کیا جائے گا، زندگی آپ کے طریقوں کے مطابق گزاری جائے گی، تو یحببکم اللہ، سب سے پہلا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تم سے، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے بزرگوں، اللہ محبت کرے گا، جس کو مل جائے نا اس کو ہی پتہ ہے کتنا بڑا جملہ ہے۔ اور یہ ملنا کب ہے؟ جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہاں ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کوئی امیر آدمی یا کوئی تھوڑا چودھری آدمی، سیاست سے تعلق رکھنے والا، ایم پی ایم این اے، کوئی بھی، وہ تھوڑی ہماری ذرا بات سن لے نا، تو جب بھی ہم جائیں ہماری بات سن لے، ہماری بات مان لے، تو ہم کہتے ہیں فلانا بندہ اپنا بڑا تابع وے، اور بڑی محبت کر دے اپنے نال، ہر کام کر دے گا، ٹینشن نہیں لینی، اے کام ہے آؤ کروا کے آئیے۔ بھائی اس بندے کا کیا عالم ہوگا، اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا کیا سٹیٹس ہوگا کہ جس سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ مل کر کہتے رہے سبحان اللہ، اللہ محبت کر رہا ہے۔ لیکن یہ ملنی کب ہے؟ اگر ہم نے مؤذن کی اذان کو سن کر اپنے قدموں کو مسجد کی طرف چلایا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تب ملنی اللہ کی محبت۔ اب آئیں آگے چلتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، وقت کی بھی قلت ہے۔ حی علی الصلاۃ، اب یہ ہے وہ ایک جملہ، صرف اسی کا یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اذان ہو رہی ہے، یہ نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے۔ اب یہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہائے ہائے ہائے، اس جملے کی قدر ان سے پوچھو جن کے کانوں میں جملہ نہیں پڑتا، جو محروم ہے اس جملوں سے۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کینیڈا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کرسب بڑی دور مسجد ہے، کیا کریں، اذان تو آتی نہیں ہے، اذان کی آواز نہیں آتی یہاں پر، اتنی دور مسجد ہے، آدھا گھنٹہ جانے کو لگتا ہے، آدھا گھنٹہ آنے کو لگتا ہے، ہم صرف جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو قدر اس جملے کی۔ ہمیں تو ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، آپ کے لیے بہترین مسجد سجا کے رکھی ہوئی ہے، خوشبو لگا کے رکھی ہوئی ہے، اے سی لگا کے رکھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے، کمی ہے تو آپ کی کمی ہے، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ نماز ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسا فارمول ہے کہ جس سے انسان بے حیائی اور بدکاری سے رک جاتا ہے۔ یہ نماز روکتی ہے بندے کو۔ ان الصلاۃ تنہا، ہمارا ایمان ہے کہ نماز روکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی ہے تنہا، منع کرتی ہے، عن الفحشاء، فحاشی سے منع کرتی ہے، جو بہت عام ہو چکی ہے۔ موبائل، ایل سی ڈی، کمپیوٹر، ہر شعبے میں، ہر ادارے میں خواتین دیکھنے کو ملتی ہیں، بے پردہ خواتین ہر جگہ پہ ملتی ہیں، فحاشی، عریانی۔ نماز روکتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری نظریں پاک رہیں، ہمارے کان پاک رہیں، ہمارے قدم برائی کی طرف نہ جائیں، ہمارے ہاتھ نہ برائی کی طرف جائیں، ہم خود برائی کی طرف، ہمارا نفس مائل نہ ہو برائی کی طرف۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی شروع کریں، یہ نماز ہی آپ کو فحاشی اور برائی سے روکے گی انشاءاللہ۔ نماز، اللہ اکبر، حدیث مبارک ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها
فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. یہ دیواریں ہیں نا، یہ بھی ستون ہے. ستون کی پاور دیواروں سے زیادہ ہوتی ہے. یہ بزرگ جانتے ہیں. پیٹرول پمپ دیکھ لیں، وہاں ستون ہی ہوتے ہیں، بس دیواریں نہیں ہوتی. یہ بھی آپ صرف ستونوں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے 4 ستون ہو، اوپر چھت ہو سکتی. فرمایا نماز دین کا ستون ہے. اوپر جو چھت ہے یہ دین ہے. یہ ستون کیا ہے؟ نماز. مل کر بولیں، ستون کیا ہے؟ پورا دین کس پر کھڑا ہے؟ نماز پر. کس پر کھڑا ہے؟ نماز نہیں ہے بندہ کہ میں بڑا نیک ہوں، میرا اخلاق بڑا اچھا ہے، میں لوگوں کے قرضے اتارتا ہوں، میں لوگوں کے آنسو صاف کرتا ہوں، لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی دل جوئی کرتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، ان کو تھپکی دیتا ہوں، ان کو اچھے اچھے مشورے دیتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے اگر نماز نہیں ہے. نماز دین کا ستون ہے. ومن اقامها فقد اقام الدین. جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے ستون کو گرا دیا اس نے دین کو بھی. ستون نہ ہو یہ چھت زمین پر آ جائے گی. جب زمین پر چھت آ جائے، مثال کے طور پہ کوئی پیٹرول پمپ ہے، ان کی چھت، اس کی چھت کسی وجہ سے گر گئی ہے یا انہوں نے لگانی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ ایک رات پڑی رہے روڈ کے اوپر، کوئی گارڈ بھی نہ ہو. جس طرح کی بھوک پڑی ہوئی ہے ہمارے علاقوں میں، نشئی، چور، ڈکیت ایک رات کے اندر سارا ملبہ غائب کر دیں گے، سکریپ پر بیچ دیں گے، کوئی چیز بچے گی وہاں پر؟ یہی چیز ہے. یہ چیز سمجھے. جب آپ کا ستون مضبوط ہے نا، شیطان کو آپ کی طرف، آپ کے دین پر حملہ کرتے ہوئے دقت محسوس ہوتی ہے، وہ حملہ نہیں کر سکتا. آپ کی چھت محفوظ ہے اور نماز کے اوپر کھڑی ہے آپ کی، پورا دین مضبوط ہے آپ کا. اگر نماز مضبوط ہے تو جب نماز ہی مضبوط نہیں ہے، پورا دین زمین پر آ گیا، تو شیطان نے حملہ کیا کرنا ہے؟ اس نے ایسے جبڑ پڑنا ہے جیسے کتے بوٹیوں کو جبڑتے ہیں. ایسے پورا جال ہی پورے انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینا ہے آپ کو. پھر وہی بات، بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے کالا نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اس کا دل پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر ایک اور گناہ کرتا ہے. ویسے بھی نا ایک بات یاد رکھیں، گناہ کی نحوست ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. گناہ کی بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے. اگر بندہ ایک چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے نا، اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، استغفار نہیں کرتا، اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کی بے برکتی کی وجہ سے وہ ایک اور گناہ کرے گا. اگر وہ توبہ کر لے گا نا، اس کا دل صاف شفاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ نقطہ بھی مٹا دے گا. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک اور گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور کرتا ہے، اور کرتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا سیاہ، جیسے کالا پتھر ہوتا ہے، کالے پتھر کی طرح اس کا کالا دل ہو جاتا ہے. وہ پھر ایسے ہی ہے جیسے گلاس کو الٹا رکھ دے، گلاس کو الٹا کر کے اس میں پانی ڈالتے رہے، جو کچھ مرضی پورا قرآن پڑھ کے سنا دیں، پوری بخاری شریف پڑھ کے سنا دیں، اس پر ایک لفظ بھی اثر نہیں کرے گا. یہ پیچھے وہی جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے توبہ نہیں کی، اس کی بے برکتی ہے. تو یہ گناہ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی، اس کا نام ہی بولنے والا، انسان بولنے والا. لیکن انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. غلطی کرتا ہے معافی مانگتا ہے. تو میرے بھائی یہ نماز بھی ایسے ہی ہے کہ آپ دین ہے نا، وہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ چھت نیچے آ جائے اگر تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. اگر آپ کی نمازوں میں کچھ سستی رہ گئی ہے نا، تو آج یہ عزم کر کے اٹھیں
کہ اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی غلطیاں دور کر دے. یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج سے ہم 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے اپنی حالت نہ بدلی تو وہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے بھی آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ضرورت کہ حالت بدلتا پھرے. آپ نے جب کوشش نہیں کرنی، اصل میں کوشش کرتے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے. عبداللہ بھائی کوئی کاروبار شروع کرنا ہو اس کے لیے ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے. کیوں جی بزرگوں؟ اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ہمیں ساتھی حوصلہ رہتے ہیں یار لگا رہے کسٹمر آئے گا انشاءاللہ کاروبار چلے گا وسیع. نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، پھر بھی لگا رہا ہے. اور نقصان ہو گیا یار کم از کم 6 مہینے تک گزارا کر، کم از کم 1 سال تک. ہم اسٹرگل کرتے ہیں، ہم نقصان برداشت کرتے ہیں. دین کے معاملے میں ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. اور بھائی آپ 1-2 قدم مسجد کی طرف جب زبردستی اٹھائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اگلے قدم خود بخود آپ کی مسجد کی طرف جائیں گے. قرآن کی تلاوت ہے نا، پڑھنے کو دل نہ کرے، زبردستی چند آیات پڑھیں. جس طرح زبردستی کاروبار کرتے ہیں نا، اس طرح زبردستی چند آیات پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے سینہ آپ کا کھل جائے گا، آپ کی زبان کی گرہیں کھل جائیں گی، آپ کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا. اس کی وجہ کوشش کیا کریں، تھوڑی کوشش کرنی ہے ہم نے نماز پر، کریں گے نا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. حی علی الفلاح. مؤذن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. پیچھے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوئی، شرک کے خاتمے کی بات ہوئی، رسالت کی بات ہوئی، نماز کی بات ہوئی. یہ ساری چیزیں جب انسان میں موجود ہوں گی نا تو پھر کامیابی ملے گی انسان کو. اگر آپ کا بینک بیلنس زیادہ ہے، آپ کی پچھلے سال 1 فیکٹری تھی اب 2 بن گئی ہیں، پچھلے سال 1 دکان تھی اب 2 بن گئی ہیں، کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل میں معاشرہ ہی ایسا ہے، پیسے کے پیچھے دوڑ لگا دی ہے. ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے حکمران اس طرح کے لیکچر ہو رہے ہیں آج کل. 1 ماہ میں 10 لاکھ کمائیں، ایک ماہ میں 1 لاکھ کمانے کا بہترین طریقہ. چھوٹے میرا بیٹا میٹرک میں پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے پڑھ کے، بس لگا ماحول ہے کیا کرنا ہے پڑھ کے، پیسہ کمانے نا پیسے کما لیں گے. پیسے پر دوڑ لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو دین کا خادم بنائے. ماشاءاللہ حافظ ہے، قاری ہے، اور 9th میں بڑے اچھے نمبر لیے، 91% نمبر لیے ماشاءاللہ اس نے. اور پھر وہ کہتا ہے یہ قرآن کی برکت سے ہوا ہے الحمدللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، فتنہ فساد سے محفوظ فرمائے. آج کل کی نوجوان جو نسل ہے اس کو بڑے فتنوں کا سامنا ہے. دعائیں کیا کریں، کوشش کیا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، اور 24 گھنٹے کا محاسبہ کیا کریں بچوں کا. اس وقت بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، سکول میں جا رہا ہے، جامعہ میں جا رہا ہے، مدرسہ میں جا رہا ہے، فیکٹری میں جا رہا ہے، وہاں رابطہ رکھیں، وہاں ہی ہے. چند دنوں بعد چکر لگایا کریں وہاں پر. بہرحال ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو، ہماری جائیداد زیادہ ہو، ہمارا ایک بیٹا چلا جائے نا یورپ، زبان چلا جائے، تو وہ 1 ماہ کا 8-10 لاکھ 15 لاکھ کما رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا بات ہے. ایک اور بیٹا کہی تھی دوسرے لگا نے پنجے کے اوچنے، حادی صاحب نے پنجے کے اوچنے، کیا بات ہے. اور بھائی یہ دنیا ضرورت ہے، میں کب کہتا ہوں نہ کماؤ، لیکن پہلے دین ہے. پہلے مل کر بولیں، پہلے پھر کیا ہے، دنیا ہے. پہلے دین ہے. ہم نے پہلے دنیا لے آئے ہیں، ہم دنیا کو پہلے لے آئے ہیں. مؤذن ہمیں 5 مرتبہ یہی منادی کرتا ہے، یہی اعلان کرتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی آپ کی نماز پڑھنے میں ہے، کامیابی اللہ پر ایمان لانے پر ہے، کامیابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، کامیابی نماز پڑھنے میں ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہی فرمایا نا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہو گئے؟ مومنین. یہ جو صفات پیچھے بیان کی ہیں میں نے، اس صفات کے حامل کو مومن کہا جاتا ہے. یہ کامیاب، یہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ بینک بیلنس رکھنے والے کامیاب ہو گئے.
یقین کریں گجرانوالہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شیخ عبدالمنان راسخ حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ واقعہ سنایا۔ 7 بچے ہیں ایک بزرگ کے، کتنے؟ 7 بزرگ فوت ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے محلے دار تھے پرانے، چند دن بعد میں ان کے گھر میں گیا تعزیت کرنے کے لیے، تے بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاس۔ کہتے میں نے کہا آؤ پھر قبر سے چلیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک بیٹے سے کہا آؤ قبر پہ چلے دعا کر رہے ہیں۔ بڑے سے کہا نا، بڑا چھوٹے کو دیکھ رہا ہے، چھوٹا اپنے چھوٹے کو دیکھ رہا ہے، چھوٹا اپنے چھوٹے کو دیکھ رہا ہے، وہ 7 ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا بات ہے، آؤ قبر پہ چلیں۔ ابھی فوت ہوئے 15-20 دن ہوئے ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ ایک ماہ بھی پورا نہیں ہوا، چند دن ہوئے ہیں فوت ہوئے بزرگوں کو۔ والد فوت ہوا ہے جس نے پوری عمر کما کما کر بیٹوں کے لیے بہت زیادہ جائیداد چھوڑی ہوئی ہے، جس نے نہ دھوپ دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، کبھی کبھی اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن کیا کہا میرے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے، لیکن بچوں کو دین نہیں سکھایا۔ اب کیا ہوا ہے، وہ 7 بچے ایک دوسرے کو دیکھی جا رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ آؤ چلیں قبرستان، قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں چاچا جان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کر صاحب کیا بتائیں، ہمیں اپنے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے۔ یہ کامیابی، اتنی زیادہ جائیداد چھوڑ کر 7 بچوں کے الگ الگ گھر بنا کے دے گیا، 7 کو کاروبار سیٹ کر کے دے گیا۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا جب جنازے پہ آپ کھڑے تھے، والد کا جنازہ پڑھ رہے تھے، اور دعائیں پڑھی ہیں؟ کہتا آتی ہی نہیں سر۔ والد کے جنازے پر کھڑے ہو کے دعائیں پڑھی ہیں؟ وہ کہتا آتی نہیں۔ اور یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں، کامیابی دین میں ہے، کامیابی دین سیکھنے میں ہے، کامیابی نماز پڑھنے میں ہے، اللہ پر ایمان لانے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اتنا اچھا ماحول ہے کہ سب یہاں پر ترجمہ کلاس کا اہتمام ہوتا ہے، وہ شروع کریں، روزانہ کی بنیاد پر ساتھیوں سے بیٹھ کر مشاورت کریں کون سا ٹائم آسان ہے، 10-15 منٹ ایک آیت پڑھا کریں، سیکھیں دین کو، اپنے بچوں کو زبردستی دے کر آئیں، ان کو انعام دے کر لائیں۔ بیٹا آپ کو 50 روپے 100 روپے دیں گے مسجد میں، آؤ، یقین کریں آپ کا 50-100 ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر آپ کو دنیا میں دے گا، آخرت میں تو بے حساب دے رہا ہے اللہ۔ اگر پیسے کا معاملہ یہ نا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے ساتھ انویسٹ کرو۔ یہ بینکاری جو سارا یہ تو سودی نظام ہے نا، اللہ ماشاءاللہ، اللہ کے ساتھ انویسٹ کرو۔ یہ ایک لمبا موضوع صدقہ کرنا بھی، بہرحال میں بات کر رہا ہوں، مؤذن ہمیں کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فوز و فلاح کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان کہہ رہا ہے، نوجوان پاگل ہو گئے اس کے پیچھے، وہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں بغیر پیسوں کی اتنی زیادہ آکسیجن دی ہوئی ہے، ہمیں جان دی ہوئی ہے، جس نے یہ انتلیاں، یہ نظام، وہ جس نے بنایا وہی جانتے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہوگا اس نے۔ یہ دماغ لیکوڈ پانی ہے صرف، کس نے دیا ہے؟ مل کر بولیں۔ وہ کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو برائی سے روک لیا، نیکی کی طرف نگاہ دیا، وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنا محاسبہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس کے ساتھ ساتھ جب نفس صاف ہو جاتا ہے انسان کا، جب اس کی سوچ کا اینگل صاف ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا یہی ہے وہ جو میرا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں ہم سے، 60 سال عمر ہو گئی، 75 سال عمر ہو گئی، 80 سال عمر ہو گئی،
رات ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی بزرگوں کی 110 سال عمر تھی پھر فوت ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں یہ بات کر کے نا, اللہ کی اس بات میں شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے, میرا ذکر کرنے والا کامیاب ہے, نماز پڑھنے والا کامیاب ہے. آگے اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم تو وہ ہو, اللہ فرما رہا ہے تم تو وہ ہو جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. نماز کی طرف نہیں آتے, کاروبار کو بڑھانے کی سوچتے ہو. نماز کی طرف نہیں آتے, کسٹمر 8-10 واپس چلے جائیں گے, اس طرف سوچتے ہو. تم تو زندگی دنیا کی زندگی دنیا کے بال و بتاؤ کو ترجیح دیتے ہو. اللہ فرما رہے ہیں کامیابی کا بیان کر کے اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا, کیا ہو گیا تم کو, دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. آگے اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقی, اور دنیا کا بینک بیلنس بنانے والوں, ہر سال اپنی گاڑی تبدیل کرنے والوں, اچھے سے اچھی سوسائٹی میں اچھے سے اچھا کار, اچھے سے اچھا موبائل, لگژری لائف گزارنے والوں, اس پوری کائنات سے بہتر آخرت ہے. والآخرۃ خیر, آخرت بہتر ہے دنیا سے آخرت. اور جس نے آخرت اللہ سے مانگ لی, آخرت کے لیے کوشش کر لی, اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے. اور جس نے دنیا کے مجھے توڑ لگا دی, اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی, آخرت بھی تباہ ہو گئی. تو ضرور جو فوت ہوئے 7 بیٹے ہیں, ایک نے بھی جنازے کی دعا نہیں پڑھی, کیا ان کی آخرت؟ والآخرۃ خیر وابقی, اور یہ بھی کہا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے, وابقی, اور باقی رہنے والی ہے. اللہ اکبر. ہمارا جو ٹرینڈ ہے نا یہاں پر, سیانے جو بزرگ ہیں ان سے مشورہ لے نا, بزرگوں اے 2 چیزاں نے, اے اچھی ہے اے نارمل ہے, اے ذرا لو کوالٹی دی. بزرگ کے کے پتر سستی بار بار, مہنگی بولا ذرا مہنگی ایک بار, ایک بار پیسہ خرچ کر لو, زندگی بھر سکون ہو جائے گا. اللہ فرما رہے والآخرۃ خیر وابقی, آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. قرآن پاک